یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو پاس کر کے اسلامی حکومت قائم کر. تو لہذا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 کرتا آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر وہ 3 پر لے کر آتا ہے. غالباً نمبر 2 پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کے آتا. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر دوسری بات، ماں ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت جو نہ صرف آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنی، بلکہ اس نے آپ کی پرورش، اس نے آپ کی تربیت، اس نے آپ کی تعلیم اس انداز میں کی کہ آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، آج آپ معاشرے میں اپنا مقام رکھتے ہیں. یہ وہی ماں کی ذات ہوتی ہے کہ جب آپ بچپن میں اپنا بستر گیلا کر دیتے تھے تو یہ آپ کو اس جگہ سے اٹھا کر خشک جگہ پر سلاتی تھی، خود گیلی جگہ پر ہو جاتی تھی کہ میرے بچے کو نیند آ جائے، گیلا ہونے کی وجہ سے اسے نیند نہیں آئے گی. یہ وہ ماں ہے جس نے اپنا آرام تج کر دیا، جس نے اپنی زندگی کے معاملات کو صرف آپ کی زندگی کے محور و مرکز کے تحت جو ہے وہ لے آئی. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور تیسری وہی ذات ہوتی ہے جو میں نے کہا کہ جو آپ کو پستیوں سے اٹھا کر عروج کی طرف لے جاتی. تو خیر یہ وہ 3 پرسنالٹیز تھی جن کا مجاہد صاحب نے ذکر کیا. ان میں کوئی شک نہیں کہ تینوں شخصیات آپ کی لائف بناتی ہیں. ان 3 شخصیات کے علاوہ اگر کسی نے اور شخصیت کو پسند کیا ہے جی پلیز آ جائیں. لیاقت علی خان صاحب. لیاقت علی خان جی جنہوں نے پاکستان کی ابتدائی سالمیت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام کے جذبات کو اجاگر کیا اور ان کی خواہش یعنی ایک آزاد مملکت کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا. جی ڈیفینیٹلی. سیکنڈ پرسنالٹی نواز شریف، جنہوں نے 1985 میں پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا، ایک سیاسی شخصیت ہے. نواز شریف ہی کے دور میں حکومت پاکستان نے 1998 میں 28 مئی کو پاکستان کی ایٹمی پاور بنے اور یہ ایسا شخص ہے جس نے بیرونی جو ممالک ہیں ان کا پریشر بھی نہیں لیا، اس کے باوجود پاکستان. تھرڈ پرسنالٹی میرے استاد، میرے روحانی باپ اور میرے حقیقی باپ میرے والد سر جمیل صاحب. ویری گڈ. تالیاں. دیکھیں دیٹس مائی اوپینین، دیٹس مسٹر احسن اوپینین. آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، ہر بندے کا ایک اپنا اوپینین ہوتا ہے اور اچھے معاشرے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے کے اوپینین کا احترام کریں. ٹھیک ہے. اور اسلامی معاشرہ تو اختلاف رائے جو ہے اس کو تو حسن قرار دیتا ہے کہ یہ جمہوریت کا، یہ اچھے نظام کا ایک وصف ہے، ایک خوبصورتی ہے کہ اختلاف رائے ہو. ایک رائے ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. بھائی انہیں نواز شریف پسند ہے، کسی کو بے نظیر پسند ہو سکتی ہے اور کسی کو یہ دونوں ناپسند ہو سکتے ہیں. بلکہ وہ کسی کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو پورے پاکستان کے پولیٹیشین پسند نہیں ہے. تو یہ تو اپنی اپنی رائے ہے. ہمیں ایک دوسرے کی رائے، ہاں آپ جب کبھی ڈسکشن ہو اس کے اوپر، ڈیبیٹس ہوں، تو آپ اگر کوئی ایک پرسنالٹی کو شو کرنا کہ مجھے بڑی پسند ہے، آپ اس کے اگینسٹ دلائل دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج کا پلیٹ فارم وہ نہیں ہے. ہر کسی نے اپنا اپنا اوپینین دینا. ہمارے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. جی پلیز کم. اسٹوڈنٹ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کرنے کون آئے گا؟ جی آپ ہی آگے باہر پلیز. فرسٹ پرسنالٹی از آف کورس مائی فادر، جنہوں نے اتنی محنت کی ہے ہمیں اس مقام تک لانے کے لیے. تو ہی از مائی فرسٹ پرسنالٹی اور میں ان کی طرح بھی بننا چاہتی ہوں جس طرح وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں. تو ان کی طرح میں بننا چاہتی ہوں. اور میری سیکنڈ پرسنالٹی ہے میرے ٹیچر سر وقار، جو ہم ایک مشنری زیل سے پڑھاتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ سارے ٹیچرز انہیں کی طرح پڑھایا کریں جس طرح وہ ڈسپلن رکھتے ہیں کلاس میں. اور آف کورس میں خود بھی چاہوں گی کہ بڑے ہو کر ان کی طرح ٹیچر بنوں. اور مائی تھرڈ پرسنالٹی ہے میری 2 بیسٹ فرینڈس جنہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے ان ایوری واک آف لائف. سو دیز آر مائی 3 پرسنالٹیز. تھینک یو سو مچ. جی
پہلے تو السلام علیکم. سب سے پہلی شخصیت میرے پاس جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جنہوں نے اپنی صحت کے بارے میں بھی نہ سوچا اور مسلمانوں کے لیے سوچا اور ان کو ایک آزاد مملکت جو ہے وہ حاصل کرنے میں ان کی مدد کی. دوسری پرسنالٹی میرے پاس جو ہے وہ حافظ ذوالفقار شاہد صاحب ہیں. وہ اس لیے کہ میں پہلے دن سے ہی ان کو اپنا آئیڈیل بناتی ہوں. ان سے جب کبھی کوئی میٹنگ ہو، کوئی ورک شاپ ہو، ہمیشہ مجھے ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیشہ ہر مشکل میں انہوں نے میری رہنمائی کی ہے. لہٰذا سر ذوالفقار شاہد کے لیے، اور وہ ایز اے رول ادا کر رہے ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کا. علامہ اقبال اور قائد اعظم نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور وہی کام حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کر رہے ہیں. نہ صرف وہ بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں بلکہ وہ ان کی تربیت پر بھی بھرپور جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. تیسری پرسنالٹی جو میرے پاس ہے وہ میرے ماں باپ ہیں، جنہوں نے محنت اور لگن کے ساتھ میری پرورش کی اور مجھے اس قابل کیا کہ میں آج ایک ایماندار اور ایک محنتی جو ہے ایک شہری کی طرح جو ہے زندگی گزار رہی ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی اینی باڈی ایلس؟ سب سے پہلی ہے میری گرینڈ مدر. قانونی طور پہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن بچپن سے اب تک ہمیشہ انہوں نے مجھے بہترین تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے. ایک تو یہ وجہ ہے ان کی بہت زیادہ عزت کرنے کی اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کی. دوسری شخصیت ہے پروفیسر میاں عارف حسین صاحب. وہ میرے پسندیدہ استاد ہیں. انہوں نے نہ صرف مجھے میرا بہترین مضمون اسٹیٹسٹکس سکھایا بلکہ مجھے یہ بھی بتایا کہ کوالٹی ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے حافظ ذوالفقار شاہد. اس کی وجہ پہلے آپ سن لیجئے. مجھے اپنی عزت سے بہت زیادہ پیار ہے. حافظ صاحب سے میں جب بھی ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا ہے انہوں نے مجھے انتہائی عزت بخشی ہے اور اس کے علاوہ پروفیشنل سیکٹر میں میری سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے لا تعداد موقع دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کانفیڈنس سے کھڑا ہوں. شکریہ. جی پلیز آئے. سب سے پہلے نمبر پر علامہ اقبال، جنہوں نے ہمارے لیے پاکستان کا خواب دیکھا اور انہی کی بدولت ہم اس ملک میں موجود ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں ہم اپنی پوری زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں، کیونکہ پہلے انہوں نے ملک کا خواب دیکھا تو پھر ہی قائد اعظم نے پاکستان بنایا. دوسرے نمبر پہ ٹیچر عالیہ، جنہوں نے جو ہماری ایک روحانی والدہ ہیں، کیونکہ بہت سے استاد دیکھے جاتے ہیں جو ہے نا ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، لیکن ٹیچر عالیہ ان استادوں میں سے ایک ہیں جن کے پاس انتہائی علم ہونے کے باوجود وہ اسے پرووائڈ کر سکتے ہیں اور وہ ہر حال میں ہماری ہر معاملے میں مدد کرتی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہمارے والدین، جنہوں نے ہر حال میں ہماری مدد کی ہے اور ہمیں بہت سی خوبیاں پیدا کی ہیں، اس وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں. ٹیچر عالیہ کے لیے اسپیشلی تعلیم. مجھے انتہائی یقین مانے انتہائی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ہمارے ٹیچر کا نام لیتا ہے نا کہ مجھے یہ ٹیچر پسند ہے. ٹھیک ہے نا، تو مجھے تو ساری ٹیچر پسند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جب اسٹوڈنٹ کو وہ ٹیچر پسند آتا ہے تو میری پسندیدگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جی اینی باڈی ایلس؟ جی آؤ پلیز آؤ. First, my principal. He is very responsible, intelligent, talented, and encourage the student. And he is an honest man. Next, Fatima Jana. She was a very powerful woman. She does not fear what will happen in the future because she cares for the next generation and she died for her country. Next, my math teacher, Sir Vakar. Sir Vakar is my favorite sir because he is a good person. He helps us in studies and other activities. He helped me to acquire knowledge. Very good. I attribute to Mr. Vakar. Very good. اس کے بعد عمران صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرو مہربانی تم اہل ازمی پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہو ہلکا یاراں تو برے چم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہم عمل. پہلی پرسنالٹی ہے علامہ محمد اقبال، کیونکہ انہوں نے صحیح قرآن حدیث کی ترجمانی کی ہے اور یہ میں نے آپ کے ہم نے ایک آیت کی شرح اور ایک حدیث کی شرح بیان کی ہے. انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت میں بیدار کیا. دوسری پرسنالٹی ہیں حکیم عبداللہ صاحب. انہوں نے ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کی ہے، فکرانہ وارانہ بات نہیں کی اور اپنی بات کو انتہائی آسان طریقے سے معاشرے تک پہنچایا. اور تیسری پرسنالٹی ہے میرے